نے میری گفتار نہ دیکھی ہوگی، جس نے میری زلفوں کو نہ دیکھا ہوگا، جس نے میرے چہرے کو نہ دیکھا ہوگا، جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میرے ابو بکر کو نہیں دیکھے گا، میرے عمر کو نہیں دیکھے گا، میرے عثمان کو نہیں دیکھے گا، میرے علی کو نہیں دیکھے گا، ارے میرے حسین کو نہیں دیکھے گا، اے میرے صحابہ ان کا ایمان عجیب ہے جو ہمارے بعد آئیں گے لیکن ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، لیکن جب ہمارا نام لیا جائے گا اپنا مال بھی قربان کریں گے، اپنی اولادیں بھی قربان۔ واہ 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 ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ میرے حضور نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا، سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء و مرسلین کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ انبیاء و مرسلین تو وہ ہیں جن کو میرے رب نے کتابیں عطا فرمائی ہے، تو ان کے ایمان میں عجیب کیا ہے؟ کن کا ایمان عجیب ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ نبی فرماتے ہیں تمہارے ایمان میں عجیب بات کون سی ہے؟ تم تو وہ ہو جو چہرہ والضحا کو دیکھتے ہو، تم تو وہ ہو جو رب کے محبوب کا دیدار کرتے ہو، تم نے مکے میں میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، مدینے میں میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، تمہارے ایمان میں عجیب کیا ہے؟ تم نے گفتار میری دیکھی ہے، رفتار میری دیکھی ہے، تم نے خلوت و جلوت میرا دیکھا ہے، تم ہمیشہ ساتھ رہتے ہو، تم نے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے، تم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا ہے، تم نے حدیثوں کے میری زبانی سنا ہے، پھر تمہارے ایمان میں عجیب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اللہ جانے اور اس کا رسول جانے کس کا ایمان عجیب ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ اگر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرمائے کن کا ایمان عجیب ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب تم ظاہری دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارے بعد جو امت آئے گی جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جس نے میری رفتار نہ دیکھی ہوگی، جس نے میری گفتار نہ دیکھی ہوگی، جس نے میری زلفوں کو نہ دیکھا ہوگا، جس نے میرے چہرے کو نہ دیکھا ہوگا، جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میرے ابو بکر کو نہیں دیکھے گا، میرے عمر کو نہیں دیکھے گا، میرے عثمان کو نہیں دیکھے گا، میرے علی کو نہیں دیکھے گا، ارے میرے حسین کو نہیں دیکھے گا، اے میرے صحابہ ان کا ایمان عجیب ہے جو ہمارے بعد آئیں گے لیکن ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، لیکن جب ہمارا نام لیا جائے گا اپنا مال بھی قربان کریں گے، اپنی اولادیں بھی قربان۔ واہ 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 ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں صاحب میرے حضور نے فرمایا ہے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو اٹھا کے پڑھیں۔ میرے حضور نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں۔ کتنی عمر میں؟ 40 سال کی 40 سال کی جب حضور کی عمر شریف ہو گئی تب اعلان نبوت میرے نبی نے فرمایا۔ 40 سے آپ 63 جوڑے کتنی سالیں ہوتی ہیں؟ کتنی سالیں ہوتی ہیں؟ 23 کتنی؟ 23 سال کی زندگی میں بتائیں میرے نبی نے زندگی کا وہ کون سا حصہ ہے جو جینے کا سبق نہ پڑھایا؟ 23 سال کی عمر میں میرے نبی نے ہر طریقہ بتا دیا ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن صاحب میرے حضور سب کچھ دے کر کے گئے، لیکن آج امتی حضور کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اتباع کرنے لگے، کسی اور کے نقش قدم پہ چلنے لگے، کسی اور کے طور طریقے پہ چلنے لگے۔ یاد رکھ پیارے جب تک میرے حضور نہ آئے تھے نا تب تک باپ کی کوئی عزت نہیں تھی۔ بے شک بے شک۔ باپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے بچے ایسے کھچیڑتے تھے جیسے مرے ہوئے کتے کو کھینچا جاتا ہے، ایسے کھینچ کے بازار میں لے جا کر کے بیٹا باپ کو نیلام کر کے آیا کرتا۔
لیکن آج باپ کی جو عزت سلامت ہے یہ کسی اور کے باپ کی عطا نہیں ہے، یہ رسول پاک کی عطا ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے، بے شک۔ میرے حضور آئے تب باپ کو باپ کا مقام دیا ہے، میرے حضور آئے تب ماں کو عزتیں ملی ہے، میرے حضور آئے تب بیٹیوں کو زندگی ملی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ورنہ بتائیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد میرے حضور تشریف لائے، میرے حضور 571 سال کے بعد تشریف لائے۔ تو یہ جو 571 سال کا زمانہ گزرا نا، یہ بالکل اندھیرے میں گزرا تھا، بالکل جاہلیت میں گزرا۔ غریب امیر کو دیکھنا ایک نظر پسند نہیں کرتا تھا، امیر غریب کو نہ دیکھے، غریب امیر کو نہ دیکھے۔ اگر دھوکے میں ایک دوسرے کا کاندھا ٹچ ہو جاتا تو یہ لڑائی نسل در نسل چلا کرتی۔ اللہ 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 اللہ، یہ جاہلیت تھی صاحب۔ لیکن جب میرے حضور آئے، میرے حضور نے بتایا، غریبو، اللہ نے، امیرو، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے نا، اس پہ سانپ بن کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں غریبوں کا حق رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ اور غریبوں سے میرے نبی نے فرمایا، اے غریبوں سنو، امیروں کو بددعا نہ دیا کرو، امیروں کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں تمہارا حصہ رکھا ہے، انہیں دعاؤں کے ساتھ یاد کیا کرو، وہ تمہارے اوپر دست شفقت رکھتے ہوئے نظر آئے۔ ہاں صاحب، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں موبائل کی زندگی، شام اٹھتے ہیں تب موبائل ہے، دن ہے تو موبائل ہے، رات ہے تو موبائل ہے۔ میرے پیارے بتا تو صحیح کہ اللہ نے اسی لیے پیدا فرمایا کہ دنیا میں تم آؤ، آنے کے بعد کھاؤ اور سو زندگی گزارتے ہوئے چلے جاؤ، تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، جب کوئی مزدور ہم لے کر کے آتے ہیں نا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہم لیتے ہیں، ہم اسے 400 روپے دیتے ہیں۔ 400 روپے دینے کے بعد جب ہم اس سے مزدوری کرواتے ہیں تو مزدوری کرواتے ہوئے ہم اسے بیڑی پینے کا موقع نہیں دیتے، ہم اسے سرتی ملنے کا موقع نہیں دیتے، ہم اسے آرام کرنے کا ٹائم نہیں دیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھے 400 دیا ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں دیا ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، تجھے مکمل ٹائم میں کام کرنا ہے اور محنت کے ساتھ تجھے کام کرنا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح میرے پیارے، اگر میرا رب تمہیں حاکم کسی کے اوپر 8 گھنٹے کا بناتا ہے تو تم منٹ کا اس سے حساب لیتے ہو، ایک ایک پل کا حساب لیتے ہو۔ وہ رب کائنات جس نے تمہیں سانسیں عطا فرمائی ہے، وہ مالک و مولا جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، وہ رب کائنات جس نے تمہیں جوانی دی ہے، وہ جس نے ماں باپ تمہیں عطا فرمائے ہیں، جو وہ رب کائنات جس نے تمہارے چلنے کے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، وہ جس نے آسمان کا شامیانہ سجایا ہے، وہ رب جس نے ہوا بنائی ہے جس سے تم سانسیں لیا کرتے ہو، جس نے تمہاری خاطر پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جس کی نعمتیں تم حاصل کرتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم کسی مزدور کے اوپر 8 گھنٹے کے لیے حاکم بن جاؤ تو منٹ کا حساب تم لیتے ہو؟ تو جس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، جس نے تمہیں مال و منال دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، چلنے کے لیے قدم دیے ہیں، اٹھانے کے لیے ہاتھ دیا ہے، تو جس نے تمہیں اچھا خاصا وجود دیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری زندگی کا حساب نہیں لے گا؟ یاد رکھ میرے پیارے، مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزار لے، کیونکہ آخر مرنا ہے، مر کے جب قبر میں جائے گا تب بھی مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا، حشر میں جائے گا تب بھی حضور کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسی لیے زندگی میں حضور کے فرمان پہ عمل کر لے، قیامت کے دن پوچھا جائے کیا کر کے آیا تھا تو دعا مانگے تو حال کہے گا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، پڑتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تاکہ نور کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔